بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ آج ہے 25 دسمبر اور دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین، اہم ترین اپڈیٹس ہیں، 3-4 ٹاپکس ہیں جس پر بات کریں گے۔ حامد میر نے رات کے کچھ دھماکے دار خبریں دی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سہیل آفریدی کچھ کرنے والے ہیں، کچھ بڑا کرنے والے ہیں، یوں کہا جائے کہ حکومت کے کڑاکے نکالنے والے ہیں، تو یہ بات مناسب ہوگی۔ شہزاد اکبر پر کل لندن میں حملہ ہوا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، کل تحریک تحفظ آئین پاکستان نے میٹنگ کی، 5 گھنٹے کی طویل نشست رہی۔ اس کے اندر کل تک کی جو انفارمیشن تھی، آج رات اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آغاز کرتے ہیں شہزاد اکبر کی نیوز سے۔ شہزاد اکبر نے کل لندن کے اندر خطاب کیا۔ ان کا جو خطاب تھا وہ بہت ہی شدید تھا، یقیناً جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ خطاب کیا گیا۔ کل رات جو ہے شہزاد اکبر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ایک سفید فام شخص گھر پر آ کر تقریباً 10 منٹ تک مجھے پیٹتا رہا، یہ شہزاد اکبر خود بتا رہے ہیں۔ چہرے پر درجنوں مکے برسانے کے سبب چہرہ زخمی۔ 8:10 پر گھنٹی بجنے پر دروازہ کھولا تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ گھر والوں کے شور مچانے پر حملہ آور بھاگ گیا، لیکن پھر دوبارہ واپس آ گیا اور دوبارہ مارنا شروع کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی۔ میرے بے ہوش ہونے پر وہ چلا گیا، پولیس بے ہوشی کی حالت میں ہی مجھے ہسپتال لے گئی۔ اب ہسپتال سے آ کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرا رہا ہوں۔ پولیس میرے گھر سے CCTV فوٹیج لے گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ شہزاد اکبر نے خود بتائی ہیں۔ ان کا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا، انہیں ہاسپٹل سے گھر لایا گیا ہے، ان کی تحقیقات جو اس کے اوپر شروع ہو چکی ہیں۔ محیط پیرزادہ کا کہنا ہے کہ کل جو انہوں نے خطاب کیا، شاید یہ خطاب وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ناظرین، اب تک کی اتنی ڈیٹیلز ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، کل جو ہے 5 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات ہوئی۔ محمود خان اچکزئی اس میں موجود تھے، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، اسد کیسر تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے۔ ان کے درمیان کچھ فیصلے ہوئے۔ کل کی خبر، رات کو جو خبر ہے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہاں پر شہباز شریف کی جو آفر تھی مذاکرات کی آفر، اس پر شدید تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہم جو تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے یہ آفر کی گئی ہے، یہ وہاں پر گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن رات کو جو اعلامیہ آیا، یعنی کہ فائنل جو ڈیسیجن آیا ہے، وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ اس میں کیا تبدیلی ہے؟ قانون کی بالادستی، انسانی حقوق کی پاسداری پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے مذاکرات کو تیار ہیں۔ یعنی کہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے مثبت قدم ہے مذاکرات کے لیے تو ہم بھی یہاں سے مثبت قدم اٹھائیں گے۔ مذاکرات کی حامی بنی گئی ہے۔ میثاق پر عمران خان کے دستخط کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی اٹھاتے ہیں۔ یہ کہا گیا اپوزیشن اتحاد کے اندر کہ جو بھی وہاں پر گفتگو ہوگی وہ عمران خان کے دستخط اس پر ضروری ہوں گے، وہ دستخط کریں گے، اس کے بعد جو مذاکرات جو فائنلائز ہوں گے۔ یہ کہا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کیا کہنا ہے؟ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو عمران خان کے دستخط وہ لیں گے، مذاکرات میں عمران خان کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یہ کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا۔ اسد کیسر سے رات کے شو کے اندر وسیم بادامی نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی پریس ریلیز آئی، وزیر اعظم کا اعلان اچھا ہے۔ فواد چودھری عمران اسماعیل کی کوششوں کو آن کرتے ہیں، وسیم بادامی نے یہ سوال پوچھا ہے۔ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اسد کیسر نے جواب دیا ہے۔ کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اسد کیسر کہنا ہے کہ پرانے ساتھی اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو بسم اللہ، یعنی کہ اگر وہ کچھ پازیٹیو کر سکتے ہیں تو ہم ان کا جو ہے خیر مقدم کریں گے۔ لیکن شیخ وقاص کی جانب سے بھی ایک بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ PTI حکومت سے بات چیت میں شامل نہیں ہوگی، وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں تو بات چیت کی ضرورت کیا ہے۔ انہوں نے یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے اور یہی بات جو یہاں پر حامد میر کہہ رہے ہیں۔ حامد میر نے رات کے کچھ دھماکہ دار بیانات دیے ہیں، ان میں سے پہلا بیان یہی ہے، تحریک انصاف اس وقت حکومت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری تحریک کو روکنے کے لیے ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ کل میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہماری تحریک کو روکنے کے لیے ہمیں ایک آفر کی گئی ہے، یہ آفر جو ہے کہیں پر بھی مثبت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری تحریک کو روکنے کے لیے، اور حکومت کا یہ پلان ہے کہ سہیل آفریدی کو کسی نہ کسی مقدمہ میں سزا سنا کر نااہل کیا جائے، جیسے زرتاج گل اور عمر ایوب وغیرہ کو کیا ہے۔ لیکن پھر بھی تحریک انصاف 8 فروری کی کال واپس نہیں لے گی، یہ کہنا ہے حامد میر کا۔ نظیر، اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایک جو تحریک کا جو اس وقت جذبہ بڑھ رہا ہے، اس وقت جو جوش بڑھ رہا ہے، اسے کم کیا جائے۔ دوسری جانب یہ بھی کوشش ہے کہ سہیل آفریدی کو کسی نہ کسی کیس کے اندر ڈال کر نااہل کر دیا جائے تاکہ تحریکی دم توڑ جائے۔ جب وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کے پاس پاور نہیں ہوگی،
تو یقیناً جو حالات پھر بدل جائیں گے۔ اب یہاں پر حامد میر نے کچھ اور بھی خبریں دی ہیں۔ حامد میر کی ایک اور جو ہے دھماکے دار خبر ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے گزشتہ دنوں پشاور کی ایک جیل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بعض ایسے سزا یافتہ افراد سے ملاقات کی جن کا تعلق منشیات اسمگلنگ سے بتایا جاتا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بنیاد پر سہیل آفریدی کو اسمگلر سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی اور ان پر منشیات کا مقدمہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فرض کرے اگر وہ نائل ہو بھی گئے تو بھی نیا وزیر اعلیٰ 8 فروری کی کال واپس نہیں لے گا، یہ بھی کہنا ہے حامد میر کا۔ اب یہ ایک دھماکے دار انکشاف ہے کہ ان کی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات جیل میں، ڈیفینیٹلی جیل میں اگر وہ گئے ہیں تو وہاں پہ جس بھی قسم کے قیدی تھے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن اب اس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو ہے منشیات کا اسمگلنگ کا کیس جوڑا جائے گا اور انہیں نااہل کرایا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک دھماکے دار خبر حامد میر نے اور بھی دی ہے۔ سہیل آفریدی بھی حکومت کے کڑاکے نکالنے والے ہیں، یہ لفظ میں نے ٹائٹل پر بھی یوز کیا ہے۔ سہیل آفریدی پہلے مرحلے میں اسلام آباد آنے کی بجائے خیبر پختونخوا کے تمام راستے بند کریں گے، جس سے کے پی کا پاکستان کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو جائے گا اور اس اقدام کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو بھی خاصا نقصان پہنچے گا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی یہ چیزیں جو ہے آن ڈسکشن موجود ہیں کہ ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جس سے تھوڑی دیر کے لیے وفاق کو ڈرایا جائے، تھوڑی دیر کے لیے حکومت کو ڈرایا جائے، تھوڑی دیر کے لیے نظام کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی۔ یہ دباؤ تو ڈیفینیٹلی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ جب مزاحمت ہوگی، احتجاج کا مطلب مزاحمت ہے، تو جب مزاحمت ہوگی تو پھر مکمل مزاحمت ہوگی۔ لیکن ناظرین فواد چودھری کا بھی ایک بیان ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نے 50-60 بلین ڈالر کی وار اکانومی کھڑی کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سوشل میڈیا کے لوگ ماچستے لے کر کھڑے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ معاملات ٹھیک ہوں، جیسے ہی الاؤ نیچے جاتا ہے وہ تیل ڈال دیتے ہیں۔ بیرسٹر گور ان کے نشانے پر ہیں۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کریں یہاں پر فواد چودھری کا کیا کہنا ہے۔ یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب وہ تحریک کو پیک پر لے کر جاتے ہیں تو انہیں کمزور کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی آفر کی جاتی ہے، اس میں وہ مثبت نہیں ہوتے۔ جب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف قدم آگے بڑھاتی ہے تو رزلٹ کوئی نہیں نکلتا۔ میں بھی آپ کے سامنے سب کچھ رکھ چکا ہوں کہ مذاکرات کی کہیں پر کوئی آپشن اب باقی نہیں ہے۔ جس بنیاد پر حکومت چاہتی مذاکرات ہوں، اس بنیاد کے اوپر عمران خان کسی صورت تیار نہیں ہے، اور جو بنیاد عمران خان کے پاس ہے اس کے اوپر یہ نظام، یہ حکومت کسی طور پر تیار نہیں ہے۔ اب بھی جو مذاکرات ہوں گے، یہ ہو بھی گئے تو نہ حکومت نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا۔ لیکن یہاں پر فواد چودھری کی کوشش ہے کہ بس بات اسی جانب جائے۔ وہ جو ہے کل وزیر اعظم کو خط بھی لکھ چکے ہیں، چونکہ کہیں سے انہیں جو ہے متحرک کیا گیا ہے، جس کے بعد جو وہ بہت سارے بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کسی بھی صورت میں مذاکرات سے رزلٹ نکلے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو سوچ پائی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حبیب اکرم کا ایک خیال ہے اور اس خیال سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، نون لیگ کے ایک جید رہنما جنہیں بہت بڑا جمہوریت پسند سمجھا جاتا تھا، ایک روز ایک صاحب سے کہنے لگے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن پہلے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے تو نمٹنے دو۔ اب تصور کریں کہ ایک جمہوریت پسند شخص یہ بات کر رہا ہے، میں ان کا نام بتا دوں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ناظرین نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، نون لیگ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نمٹ لے، عمران خان کو سیاست سے نکال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ہے نون لیگ کچھ بھی نہیں چاہتی۔ اس کے اوپر ان کی سوچ بہت گہری ہے کہ عمران خان سے جان چھڑائی جائے، اور جان صرف اسٹیبلشمنٹ چھڑا سکتی ہے۔ تو جب بات یہاں پر ہے تو مذاکرات کیسے پاسبل ہے؟ یہ حکومت کیوں چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ تو مذاکرات کی آپشن بالکل ایک جھوٹ ہے، یہ صرف اور صرف تحریک کو کمزور کرنے کے لیے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے علاوہ اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی ناظرین تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ ہم ایک دفعہ یہ قدم بڑھا کے دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔